السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم السراج فی المیراث کا 7واں سبق پڑھیں گے۔ تو اس سبق میں ہم باپ کے اور دادا کے حوالے پڑھیں گے۔ باپ اور دادا کا میراث میں کتنا حصہ ہوتا ہے، وراثت میں سے کتنا حصہ ملے گا۔ تو عبارت ہے امل ابو فلہ احوال ثلاث، رہا باپ تو اس کی 3 حالتیں ہیں۔ الفرض المطلق وہو السدس، پہلا جو ہے وہ فرض مطلق ہے، یعنی مطلقاً مقرر حصہ، اور مقرر حصہ وہ سدس ہے۔ وذالک مع الابن او ابن الابن وان سفل، اور یہ جو حصہ باپ کو ملتا ہے وہ لڑکے یا پوتے کے ساتھ ہے، چاہے پوتا رشتہ دار میں نیچے کیوں نہ ہو، یعنی وہ انصفل ہے، اگرچہ نیچے تک پوتا، پٹ پوتا، اکڑ پوتا وغیرہ یہ تمام ہوں گے، یعنی کوئی مذکر اولاد موجود ہوگی فوت شدہ میت کی، تو پھر باپ کو جو حصہ ملے گا وہ فرض مطلق یعنی چھٹا حصہ ملے گا۔ والفرض والتعصیب معا، اور دوسری حالت ہے کہ باپ کو فرض مطلق یعنی چھٹا حصہ والتعصیب اور عصبہ بھی بنے گا، یعنی دونوں اکٹھے، فرض مع تعصیب جس کو کہتے ہیں۔ اور یہ کب ملے گا؟ تو آگے مصنف فرمانے وذالک مع الابنتی او ابنۃ الابن وان سفلت، اور یہ مقرر حصہ سدس اور عصبہ ہے، وہ لڑکی یا پوتی کے ساتھ ہے، چاہے وہ رشتے میں پوتی نیچے تک ہو، یعنی اگر کوئی مؤنث اولاد موجود ہوگی تو اس صورت میں پھر باپ کو جو حصہ ملے گا وہ ایک تو سدس یعنی چھٹا حصہ ملے گا میراث میں، اور دوسرا عصبہ ہونے کی صورت میں بھی اس کو حصہ ملے گا، یعنی اصحاب فرائض کو حصہ ملنے کے بعد باقی جو بچے گا وہ باپ کو بھی ملے گا۔ اور آگے مصنف فرما رہے ہیں کہ والتعصیب المحض وذالک عند عدم الولد اور وولد الابن وان سفل، اور تیسری حالت باپ کی وہ والتعصیب المحض عصبہ محض ہے، یعنی صرف عصبہ بنے گا، اور یہ اس صورت میں جب کوئی بھی اولاد موجود نہ ہو، نہ مذکر اولاد ہو نہ کوئی مؤنث اولاد ہو، اگرچہ نیچے تک کوئی اولاد اگر موجود نہیں ہوگی تو اس صورت میں پھر باپ کو جو حصہ ملتا ہے وہ عصبہ محض ہے، صرف عصبہ ہوگا۔ اور آگے مصنف فرما رہے ہیں کہ الجد الصحیح، اور اصحاب فرائض میں سے دوسرا جد صحیح ہے، کل ابی الا فی 4 مسائل، فرما رہے ہیں کہ جد صحیح جو ہے اس کے حوال بھی باپ کی طرح ہیں، مگر اس کے 4 مسائل ہیں اور باپ کے 3 تھے۔ وَسَنَذْكُرُهَا فِي بَوَادِ انشاءاللہ تعالی، تو انشاءاللہ ہم اس کو اپنی جگہ اس کو ذکر کریں گے جب اس کی پوری بحث آئے گی۔ آگے مصنف فرما رہے ہیں کہ وَيَسْقُطُ الْجَدُّ بِالْأَبِ، اور دادا باپ کی وجہ سے محروم ہو جاتا ہے، یعنی جب باپ موجود ہوگا تو پھر دادا محروم ہو جاتا ہے۔ لِأَنَّ الْأَبَ أَصْلٌ فی قرابت الجد الی المیت، اس لیے کہ میت سے دادا رشتہ جوڑنے میں باپ جو اصل ہے، تو میت کا اس دادا سے رشتہ جوڑنے میں درمیان میں باپ آ رہا ہے، تو باپ جو کہ اصل ہے تو لہذا اس کا درجہ زیادہ ہے، اور یہ بیٹے کے قریب ہے باپ، تو اس کو حصہ ملے گا، اور اوپر والا محروم ہو جاتا ہے قوت قرابت کی وجہ سے۔ آگے مصنف فرمانے والجد الصحیح الذی لا تدخل فی نسبت الی المیت ام، اور جد صحیح کس کو کہتے ہیں؟ پہلے بھی ہم بیان کر چکے کہ جد صحیح جس کی میت کی طرف نسبت کرنے میں ماں داخل یعنی واسطہ اس کا نہ ہو، تو اس کو جد صحیح کہتے ہیں۔ تو یہ جو تھی اس میں سبق میں ہم نے پڑھا کہ میراث میں سے جو باپ کو حصہ ملتا ہے اس کے 3 حالتیں ہیں۔ پہلی جو حالت مصنف نے فرمائی
وہ فرمایا کہ باپ کو جو حصہ ملتا ہے وہ فرض مطلق ہے، کہ اگر میت نے باپ کے ساتھ کوئی مذکر اولاد یعنی بیٹا، پوتا، پڑ پوتا، لکڑ پوتا وغیرہ کوئی بھی اگر چھوڑا ہو تو اس صورت میں باپ کو سدس یعنی چھٹا حصہ ملے گا وراثت میں سے۔ یہ حالت فرض مطلق کہلاتی ہے۔ جیسے یہ صورت اس کا مسئلہ ہے کہ میت کوئی فوت ہو گیا ہے اور اس نے جو پیچھے جو ورثہ چھوڑے اس میں ایک باپ ہے اور ایک بیٹا ہے۔ اس کا مسئلہ اس طرح نکلے گا کہ 6 لاکھ مثال کے طور پر اس نے چھوڑے ہیں اپنی وراثت میں، تو باپ اور بیٹا ہے، تو سب سے پہلے باپ جب اس کے ساتھ کوئی مذکر اولاد ہو تو اس کو سدس ملے گا، جیسے ہم نے بیان کیا کہ فرض مطلق یعنی سدس ملے گا، چھٹا حصہ، تو ہم نے اس کو چھٹا حصہ اس کو دیا ہے تو پھر وہ عصبائی بنتا ہے۔ تو اب سدس کا جو ہم نام عدد ہے وہ 6 سدس ہے۔ اب مسئلہ جو نکلے گا وہ اس سدس کے ہم نام عدد سے نکلے۔ ثانی میں سے نا ہم نے پچھلے سبق بیان کیا نصف، ربع، ثمن اور ثلثان، ثلث، سدس، یہ جو قسمیں قرآن سے ان قسموں میں سے اگر کوئی ہم آ جائے تو ان کے مقابلے میں کوئی نہ ہوگا تو پھر ان کے ہم نام عدد سے مسئلہ نکالیں گے۔ جیسے باب ہے اس کے مقابلے میں کوئی اور نہیں ہے تو پھر سدس کے ہم نام عدد سے مسئلہ نکالا 6 سے نکالیں گے۔ پھر سدس کے پہاڑے کو ہم نے 6 پہ پڑھا، 6 پر کتنی مرتبہ پہاڑا لگ رہا ہے تو 1 مرتبہ لگایا تو اس کو 1 حصہ مل گیا، باقی 5 بچ گئے تو ہم نے قاعدہ پڑھا ہے کہ جو ذوی الفروض کے حصہ دینے کے باقی جو بچے گا وہ عصبہ لے لیتے ہیں، تو بیٹا ادھر عصبہ ہے تو لہٰذا اس کو 5واں حصہ مل گیا۔ تو اسی طرح یہ تقسیم ہو گئی، یعنی 6 لاکھ تھے اس میں 1 لاکھ باپ کو ملے گا، باقی 5 لاکھ بیٹے کو ملیں گے۔ اور دوسری صورت ہے فرض مع التصیب، اگر میت نے باپ کے ساتھ صرف مؤنث اولاد یعنی بیٹی، پوتی، پڑ پوتی چھوڑی ہو تو باپ کو سدس بھی ملے گا اور عصبہ بھی ہوگا۔ اس حالت کو فرض مع التصیب کہتے ہیں۔ اس کا مسئلہ بھی بیان کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر میت نے ایک باپ ہے اور ایک بیٹی چھوڑی ہے تو اس کو اس طرح ملے گا کہ باپ کو سدس بھی ملے گا اور عصبہ ہوگا، اور بیٹی جو ہے جب اکیلی ہوتی ہے تو اس کو نصف ملتا ہے۔ اب اس سدس ہے اور نصف آپس میں ٹکرائیں تو پھر جو مسئلہ نکلے تو مسئلہ نکلے گا 6۔ اگر نصف یہ کسی دوسری قسم سے ٹکرائے گی تو مسئلہ نکلے گا 6 سے نکلا، اور 6 کو پہلے ہم نے باپ کو سدس بھی ملا اور عصبہ بھی ہے تو سدس کے لحاظ سے اس کو 6 کے سدس کے ہم نام عدد سے ہم نے پہاڑا پڑا، 6 کا 1 مرتبہ لگا 6 پر، باقی 5 بچ گئے، یہ اس کو دے دیا۔ اور نصف کا ہم نام عدد 2 ہے تو 2 کو ہم نے 6 پر پہاڑا، 2 کا پہاڑا جب 6 پہ پڑھیں گے تو 3 مرتبہ لگے گا، تو سدس کے باپ کو سدس کے لحاظ سے 1 مل گیا اور بیٹی کو نصف سے کے لحاظ سے 1 4 ہے، باقی 2 حصے بچ گئے وہ باپ کو عصبہ کے لحاظ سے ملا تو ٹوٹل 6 حصے بن گئے۔ تو ابھی 6 لاکھ اگر ہوں گے تو بیٹی کو اس میں سے 3 لاکھ ملیں گے، باقی 3 لاکھ قرآن کریم ارشاد فرماتا کہ وَلِ أَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، کہ والدین میں سے ہر ایک کے لیے ترکہ کا چھٹا حصہ ہے اگر میت کی کوئی اولاد موجود ہو۔ اولاد اگر مذکر ہے تو وہ عصبہ ہونے کی وجہ سے ذوی الفروض سے بچا ہوا ترکہ لے لے گا، اس لیے کہ باپ کو صرف اس کا مقررہ حصہ یعنی سدس ملے گا، اور اگر اولاد مؤنث ہے چونکہ وہ عصبہ نہیں ہوتی اس لیے ان کا حصہ دینے کے بعد اگر مال بچے گا تو وہ بھی باپ کو مل جائے گا، اسی طرح باپ کو سدس کا مستحق ہونے کے ساتھ عصبہ بھی ہوگا۔ یعنی یہ آیت کریمہ دونوں صورتیں بتا رہی ہیں، پہلی صورت فرض مطلق، دوسرا فرض مع التعصیب، اور تیسری صورت جو ہے وہ ہے عصبہ، معنی کسی کی کوئی اولاد نہیں چھوڑی، نہ مذکر اولاد نہ مؤنث اولاد، نہ اولاد کی قدر کا ملے گا۔ اگر دوسرے اصحاب
فرائض موجود ہوں تو ان کو حصہ دینے کے بعد باقی جتنا بچے گا وہ سارا باپ کو ملے گا، اور اس حالت کو تعصیب محض یعنی اسباب محض کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اس کی دلیل یہ ہے کہ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، بس اگر میت کی اولاد نہ ہو اور اگر اس کے وارث ماں باپ ہوں تو ماں کو ثلث۔ اس میں آیت کریمہ باپ کا ذکر نہیں، صرف ماں کا حصہ بیان کیا گیا۔ اس سے یہ سمجھا جائے گا کہ ماں کو ثلث الکل دینے کے بعد باقی جو بچے گا وہ باپ کو ملے گا، کیونکہ وارث صرف والدین ہیں۔ تو اب اس کی مثال بیان کرتی تو پھر مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ فوت ہو گیا، اس کے ورثاء میں ایک باپ ہے اور ایک بھائی ہے، تو بھائی بھی اسبہ بنتا ہے اور باپ بھی اسبہ بنے گا۔ جب وہ اس کے باپ کے مقابل کوئی اولاد میت کی کوئی اولاد نہ ہو، صرف باپ ہوگا تو پھر اس کے اسباب ملے گا، جیسے یہ صورت بیان کی ہے۔ تو اس صورت میں جب باپ ہے تو بھائی محروم ہو جائے گا، کیونکہ اسباب جو ہوتے ہیں جو قوت قرابت والا ہوتا ہے وہی اسباب بنے گا۔ باپ قوت قرابت اس کی زیادہ ہے تو اس کو حصہ مل گیا، اسباب کے لحاظ سے ایک حصہ اس کو ملا، مسئلہ ایک حصے نکلے گا اور بھائی محروم ہو جائے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ باپ کے ساتھ ماں ہے، یعنی کوئی بندہ فوت ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ اس نے جو ورثاء چھوڑے ہیں اس میں ایک باپ ہے اور ماں ہے، تو باپ کو اسباب محض ملے گا کیونکہ اولاد کوئی نہیں ہے، اس کو اسباب محض، اور ماں کو ثلث۔ تو اب مسئلہ بھی جو ہم نکالیں گے وہ اسی 3 سے نکالیں گے، کیونکہ ثلث ہے تو ہم نے نصف ثلث ربع یہ وغیرہ جو ہیں 6 قسمیں، اگر ان کے مقابل میں کوئی نہ ہو تو پھر ان کے ہم نام عدد سے مسئلہ نکلتا ہے۔ تو ثلث کل ہے تو ثلث کا جو ہم نام عدد 3 ہے تو مسئلہ 3 سے نکلا، ہم نے اس کو اوپر لکھ دیا۔ ثلث کا جو ہم 3 پر کتنے مرتبہ لگ رہا ہے تو ایک مرتبہ پڑھا تو اس کو 1 مل گیا، باقی 3 میں سے 2 بچ گئے تو وہ اسباب کو مل گیا۔ تو یہ 3 جو صورتیں ہیں وہ باپ کی ہیں، اور جد صحیح جو ہے اس کی بھی 4 حالتیں ہیں۔ پہلی جو 3 ہیں وہ وجود ہوگی، دادا کے ساتھ اگر کوئی اولاد موجود ہوگی تو پھر دادا کو فرض یعنی چھٹے کو دے دیں گے۔ اسی طرح دوسری صورت یہ ہے کہ جب کوئی مؤنث اولاد موجود ہوگی، مذکر نہ ہو بلکہ صرف مؤنث اولاد موجود ہو میت کی، تو دادا کو پھر فرض ما تعصیب یعنی سدس بھی ملے گا، وہاں سبا بھی ہوگا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اس کو صرف اسباب محض ہوگا جب کوئی اولاد مذکر مؤنث دونوں اولاد سدس اور اسباب۔ صورت اس کی یہ ہے کہ اگر باپ موجود ہو، میت کا باپ موجود ہو تو پھر دادا وراثت سے محروم ہوگا اور ترکہ باپ کو ملے گا، کیونکہ باپ رشتے میں میت سے قریب ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ اقرب کے ہوتے ہوئے ابد ساقط ہو جاتا ہے۔ جیسے باپ کوئی کسی فوت ہو گیا بندہ اور اس کا باپ اور دادا دونوں موجود ہیں تو باپ کو اس صورت میں سمجھ لگا اور دادا محروم ہو جائے گا۔ تو یہ ان دونوں کے احوال تھے، انشاءاللہ آگے بھی مسائل کو پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔